بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا معلم محمد اسامہ انس۔ بچوں، آج کا ہمارا بی لفٹ ہے 21واں۔ اس کا تسلسل یقیناً آپ نے کر لیا ہے، اور آج کا ہمارا جو ہے وہ حاصل تعلم نظم کے اشعار کی حوالوں کے ساتھ تشریح لکھ سکے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ہم نے تشریح کا کام کرنا ہے۔ آج کا ہمارا ہدف یہ ہے، تشریح کیا ہے؟ شعر کے ظاہری الفاظ، پھر اس کے بعد پوشیدہ معانی و مفاہیم کو واضح اور تفصیلاً بیان کرنا ہے۔ یعنی کہ شعر جو ہے، تشریح ہم کیوں کرتے ہیں؟ شعر جو ہوتا ہے اس کے اندر جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں مشکل، اس کا معنی ہمیں سمجھ آ جائے، شاعر کیا کہنا چاہتا ہے سادہ الفاظ میں ہمیں اس میں جو ہے نا پتہ چل جائے، جو اس کے اندر پوشیدہ معنی ہے، مفاہیم ہے، وہ ہمارے سامنے واضح ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اور تشریح کا اصل مقصد کسی بھی تحریر میں چھپے ہوئے گہرے خیالات کو سطح پر لانا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک جامع تشریح کا یہ سامنے فارمولہ ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ظاہری الفاظ۔ ظاہری الفاظ کیا؟ وہ شعر، اسی کو ظاہری الفاظ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی شعر، وہ سارے جو ہے وہ الفاظ اس کے جتنے بھی ہے وہ ظاہری ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ پوشیدہ خیالات، کہ شاعر کے جذبات کیا پیغام دینا چاہتا ہے، کیا اس شعر کے اندر ہمیں بتانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تیسرے نمبر پہ ہم نے اس کی تشریح کرنی ہے اپنے الفاظ میں، ایک تفصیلی اور یہ ایک مکمل وضاحت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں، نثر کی اور نظم کی تشریح کس طرح کرتے ہیں۔ تشریح جو ہے وہ صرف شاعری کی نہیں بلکہ نظم اور نثر دونوں کی ہی کی جاتی ہے۔ جب ہم نظم کی تشریح کریں گے تو اس کی ساخت ہمارے پاس اشعار ہوتے ہیں اور مصرے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم نثر کی کریں گے تو اس میں جملے یا پیراگراف ہوتا ہے، اور نظم کی زبان استعارے تشبیہات سے بھرپور ہوتی ہے، یعنی کہ نظم کے جو اشعار ہوتے ہیں اس کے اندر استعاروں کا استعمال کیا جاتا ہے، تشبیہات کا استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جبکہ نثر کے اندر کیا ہوتا ہے کہ سیدھی اور بیانیہ عام روزمرہ جو ہم زبان کا استعمال کرتے ہیں، الفاظ بولتے ہیں، اسی کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے تشریح کا مقصد، جب نظم کی ہم نے تشریح کرنی ہے تو پوشیدہ جذبات اور علامتوں کو کھولیں، یعنی کہ اس کے اندر شاعر ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے۔ اس وجہ سے ہم کسی بھی نظم کی، غزل کی، کوئی بھی جو ہے وہ شعر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اور جب ہم نثر کی تشریح کرتے ہیں تو اس میں سیاق و سباق اور دلائل کو وسعت دینا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو تشریح کے دوران وضاحت کے لیے بیرونی حوالوں کا استعمال تحریر کو مستند بناتا ہے۔ بیرونی حوالے کیا کہ ایک آپ نے شعر دیکھا ہے، اس کی تشریح کی ہے، تشریح کے اندر آپ نے حوالہ جات کا استعمال کرنا۔ حوالہ جات قرآنی آیات کا بھی آپ لکھ سکتے ہیں، یعنی کہ اس سے ملتی جلتی کوئی قرآنی آیت ہے اس کو لکھ لے، یا پھر کسی کا قول، اقوال زری، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ کوئی امام غزالی ہے یا کوئی بڑا جس کا جو ہے وہ قول، آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے، یا پھر دیگر متعلقہ اشعار، اس شعر سے ملتا جلتا کوئی بھی شعر، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ غالب کا، اقبال کا کوئی بھی شعر، اس کے اندر یہ ہے حوالہ جو آپ دے سکتے ہیں۔ جس طرح یہ سامنے ایک عملی مثال ہے، چاند میری زمین، پھول میرا وطن، میرے کھیتوں کی مٹی میں لال یمن۔ اب اس میں یہ پہلا مصرع ہے، چاند میری زمین، پھول میرا وطن۔ اب پھولوں کی طرح تر و تازہ اور مہکتا ہوا چاند، ٹھیک ہے؟ اور روشن اور چمکدار جیسے چاند دنیا میں چمکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پہلا مصرع۔ دوسرا ہے، میرے کھیتوں کی مٹی میں لال یمن۔ اب لال یمن کیا ہے؟ قیمتی پتھر ہے، لفظی معنی اس کا، اور زرعی پیداوار اور فصلیں پوشیدہ معنی اس کے اندر چھپا ہوا ہے، اور وطن کے زر مبادلہ میں اضافہ، یہ اس کی تشریح کا دیجا ہے۔ تو اس کی جب ہم تشریح کریں گے تو اس کے اندر شاعر ہمیں اپنے وطن کو پھول اور چاند سے تشبیہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پیارا وطن پھولوں کی طرح، اور پھولوں کی طرح تر و تازہ ہے، اور اس کی زمین چاند کی طرح روشن ہے۔ اس وطن کے کھیتوں میں اگنے والی فصلیں خوشبو بکھیرتی ہے اور وطن کے زر مبادلہ میں اضافے کا باعث ہے۔ جب پاک وطن ترقی کرے گا دنیا میں چاند کی طرح یہ چمکے گا، ٹھیک ہے؟ یہ اس کا بالکل آسان ہے اس کی تشریح۔ تو اسی طریقے سے آپ نے ہر شعر کا کلاس کے اندر جو ٹیچر حضرات ہیں وہ ایک اسی نظم کو آپ نے لے کے چل رہے ہیں، ایک ایک شعر دے بچے کو، اور اس کے جو ہے وہ تشریح کروائیں۔ وہ دو دو تین تین لائنوں کی ہو سکتے ہیں، اس کے اندر جو مشکل الفاظ وہ خود آپ ان کو بتلا دیں، تاکہ بچوں کے پاس وہ لغت تو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب وہ خود بتلائیں گے پھر وہ تشریح خود کرے گا۔ تدریسی جانچ کلاس کے اندر بچوں سے کروائیں، اور نکھار کے لیے گھر کا کام دے دیں۔ اسی طرح آج کے اس سبق کا آخری لیکچر ختم ہوا ہے، انشاءاللہ ہم نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔